بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور یہ فلسفے کی ابتدائی کتاب جس کا ہم مباحثہ کر رہے ہیں، اور چھٹا حصہ اور اس کی 10ویں فصل جس کا عنوان ہے کیف۔ جواہر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ موضوع کا خارج میں محتاج نہیں ہوتا۔ عرض کی تعریف یہ آپ سے عرض کی تھی کہ آراز وہ ہوتے ہیں جب بھی خارج میں پائے جائیں گے، کسی موضوع پر پائے جائیں گے، بالذات یہ خارج میں وجود نہیں رکھتے۔ تو ایک پہلا اس کی جو اقسام میں سے قسم ہے کم، یعنی کمیت، مقدار، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی دوسری فصل یعنی آراز کی دوسری فصل، ویسے یہ 10ویں فصل ہے چھٹے مرحلے کی، اور اس کا عنوان ہے کیف۔ کیف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کیف سے مراد کیفیت، اردو میں ہم اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کم کی تعریف کی تھی کہ وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور کیف کی تعریف یہ ہے کہ نہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی یہ نسبت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ تعریف ہوگی۔ یہ جو تعریف ہے یہ رسمی تعریف ہے۔ ہم نے تعریف کی اقسام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے حد، یعنی جو فصل سے تعریف ہو، یعنی جس سے نو بنتی ہے، اور یہ جو رسم ہوتا ہے یہ جنس سے یا اس کے کسی خاصے سے تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ تعریف حقیقی تعریف نہیں ہوتی، لیکن اس کی حقیقی تعریف ہو نہیں سکتی، تو یہ رسمی تعریف ہی کہلاتی ہے۔ تعریف ہم نے کیا کی اس کی کہ یہ نہ ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی نسبت کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کی 4 بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے کیفے، یعنی کیفیت نفسانی۔ تو نام میں ہی چھپا ہوا ہے، یعنی نفس کی کیفیت کو، یعنی جس کا تعلق مادی امور سے نہیں، کیونکہ نفس مادی نہیں ہے، تو مادی امور سے نہیں بلکہ انسان کے نفس، چاہے حیوان ہو، نفس انسانی یہ آگے تقسیم آئے گی کہ نفس کی کتنی اقسام ہے، حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، جو نفس حیوانی ہے اور نفس انسانی ہے۔ تو حقیقی علم کو کون ادراک کرتا ہے؟ نفس انسانی۔ اور یہ جو دوسری ہے بزدلی، دلیری، بہادری، امید ہونا، نا امید ہونا، علم اور ارادہ وغیرہ، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نفس حیوانی کی۔ البتہ جو نفس کی کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیف نفسانی۔ اس میں علم بھی آ سکتا ہے، ارادہ ہے، بزدلی ہے، دلیری ہے، امیدی ہے، نا امیدی ہے، امید ہونا، نا امید ہونا۔ اب کوئی بندہ اس کو ترازو میں تول سکتا ہے ان چیزوں کو کہ یہ کتنی کم ہے یا کتنی زیادہ ہے؟ نہیں تول سکتا۔ اس وجہ سے اس کو کیف کہتے ہیں، یعنی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی کیف کی کہ کیف نفسانی۔ اور اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کیف بالکم۔ اصل میں لفظ ہے مختص بالکم، یعنی وہ کیفیت جو کمیت کے ساتھ خاص ہو، یعنی اس میں کمیت آئے گی۔ جب کمیت آئے گی تو کمیت کس کا لازمہ ہے یا کس کا عرض ہے؟ جسم کا۔ اسی طرح اعداد کا یا زمان کا۔ یہ 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، متصل، منفصل۔ متصل کی آگے 2 قسم، کار اور غیر کا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ کمیت کے ساتھ جو اس میں جو کیفیت پائی جائے گی اسے کہتے ہیں کم، کیف بالکم یا مختص بالکم۔ اب جتنی بھی اقسام ہیں کم کی، ان سب میں یہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو مختص بالکم ہے وہ آپ دیکھیں، مثلا پہلے اعداد لے لیتے ہیں۔ عدد ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ منفصل ہے، اعداد ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جو اعداد میں یہ جو عنوان آتا ہے زوجیت کا اور فردیت کا، یہ جو کیفیت آ رہی ہے اعداد میں، تو یہ بالکم۔ کون سا کم؟ کم میں منفصل۔ اسی طرح متصل میں آپ دیکھ لیں، جو سطح، خط اور جسم بن رہا ہے 3 خطوں کے ملنے سے، اس میں بھی یہ کمیت پائی جائے گی۔ مثلا شکل، کوئی بھی آپ شکل دیکھیں گے، چاہے جو شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ منحنی ہے، وہ مستطیل ہے، مربع ہے، مخروطی ہے، جتنی بھی اشکال آئیں گی یہ ان سطحوں کے آگے پیچھے اوپر نیچے کرنے سے یہ وارد ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آ رہی ہے کس پر آ رہی ہے؟
یہ شکل کیا چیز ہے؟ یہ کیفیت ہے. تو کیفیت تو ہے مگر یہ کس پر عارض ہو رہی ہے؟ یہ مادے پر عارض ہو رہی ہے، جسم پر عارض ہو رہی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کیف متصل بالکم، کم کی وجہ سے یہ آ رہی ہے. تیسری ہے کیف استعدادی. کیف استعدادی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں استعداد پائی جاتی ہے. تو اس کا بنیادی عنوان کیا ہے؟ قوت اور لا قوت. یعنی اس شے میں یہ قوت پائی جاتی ہے یا اس میں وہ قوت نہیں پائی جاتی. یہ اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس کی آگے دو تقسیم ہے. ایک ہوتا ہے منفعل ہونا، یعنی انفعالی، یعنی متاثر ہونا کسی سے، کسی شے سے منفعل ہو جانا. ایک ہوتی ہے انفعالی، یعنی اثر ڈالنا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کسی پہ اثر ڈالتا ہے یا اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. وہ جو کسی کے اثر کو قبول کرتا ہے وہ منفعل ہوتا ہے، اور جو دوسرے پر اثر ڈالتا ہے وہ اس پر انفعال کرتا ہے. یہ دو قسمیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں منفعل، مثال کے طور پر نرمی ایک کیفیت ہے، اسی طرح اس کے ضد کیا ہوتی ہے؟ سختی. نرمی جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آپ فوم لے لیں، اس میں اس کو آپ دبا سکتے ہیں، اس کو منفعل ہونے کی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے. اسی طرح کوئی ڈنڈا ایسا ہے جو ربڑ کا ہے تو اس کو فولڈ آپ کر سکتے ہیں، اس میں منفعل ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. کوئی بھی جسم اسی طرح لے لیں، کوئی بھی لچک لے لیں تو آپ جو لچکدار ہوتا ہے ایک حد ہوتی ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے کہ اس کو آپ اس حد تک موڑ سکتے ہیں. تو یہ جو موڑا جانا ہے اس کو کہتے ہیں منفعل. اس کی مثال نرمی کس حد تک ہو سکتی. اسی طرح دوسری اس کی صفت ہے یعنی اثر کرنے والی، کسی پر اثر ڈالنا، وہ ہوتا ہے سختی، یعنی وہ دوسرے پر. اس طرح اس کی مثال تراب ہے، اسی طرح حجر ہے. حجر میں نے پتھر. اب آپ خود بتائیں، مٹی ہے، اس کو گیلا کریں، اس سے برتن بنائے جاتے ہیں، جس طرح چاہیں اس کو اثر، مٹی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ منفعل ہو جاتی ہے. حجر ہے، آپ اس کو منفعل نہیں کر سکتے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے، اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی سختی، یہ اس کی ضد ہے. یہ ہو گئی. اچھا ہاں، کیف استعدادی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس سے امکان کی ایک قسم ہے امکان استعدادی. یہ مصنف نے تحریر نہیں کیا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. امکان استعدادی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں امکان ہے، کس چیز کا؟ یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اس میں استعداد پائی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو بیج ہے وہ درخت بن جائے، جو نطفہ ہے وہ انسان بن جائے. اس کو کہتے ہیں استعداد. لیکن اس کے ساتھ امکان پایا جاتا ہے کہ یہ وہ بن جائے. یہ امکان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اگر شرائط پوری ہوں گی تو وہ بالفعل ہو جائے گا. نطفہ بالفعل ہو کر پتھر انسان بن جائے گا. اسی طرح بیج ہے، اگر اس کو پانی روشنی میسر نہیں ہے، امکان تو ہے اس میں کہ وہ درخت بن جائے، لیکن اس کے لیے شرائط نہیں ہے. ایسی جگہ گرا ہے جہاں پہ سایہ ہے، سورج کی روشنی نہیں آتی، پانی نہیں آتا، تو وہاں پر وہ پھل پھول کر بالفعل نہیں ہوگا. تو اس میں یہ امکان اس لیے کہتے ہیں. تو یہ جو کیف استعدادی ہے اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے. مثال جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، یہ بار بار عرض کر رہے ہیں، جسم کی دو اقسام ہوتی ہیں. وہ جسم جس کی لمبائی اور چوڑائی اور موٹائی اس قدر کم ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا جسمی ذرہ ہے کہ جس کو ہم حس سے محسوس نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. اس جسم طبیعی میں لمبائی چوڑائی اور موٹائی پائی جاتی ہے، اور لیکن اس میں یہ استعداد ہے کہ یہ جسم تعلیمی بن جائے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی اس قدر بڑھ جائے کہ وہ جسم تعلیمی بن جائے اور ہمارے پڑھنے دیکھنے اور اس کے عنوان میں وہ آ جائے. تو یہ ہو گئی تیسری صفت، اسے کہتے ہیں کیف استعدادی، اور اس میں امکان استعدادی اس میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو آخری ہے کیف بالمحسوس، بالحس، یا یوں کہہ لیں جو حس سے، یہ حواس سے جس چیز کو حس کیا جا سکے، اس سے جو کیفیت اس میں جو آئے گی وہ کون سی کیفیت ہوگی؟ کیفیت بالمحسوس یا محسوس بالحواس. انسانی جو 5 حصے ہیں اس سے وہ اس کو حس کر سکے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے انفعالات، دوسرا ہے
انفعالیات یہ ہوتی ہیں عارضی، یہ کسی بھی چیز پر عارضی آتی ہے اور یہ راسخ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، بالکل دائمی نہ بھی ہو لیکن اس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو انفعالات آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا انسان کو کبھی غصہ چڑھتا ہے تو انسان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح ڈرتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے، لیکن 1 منٹ 2 منٹ وہ ڈر ختم ہوگا تو وہ انسان سے جو کیفیت اس پر عارض ہوئی ہے، وقتی عارض ہوئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے غصہ اگر ختم ہو جائے تو انسان کا وہ جو سرخی جو بھی وہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں انفعالات جو عارضی ہوتے ہیں، اور انفعالیات یہ راسخ ہوتے ہیں، جیسے شہد کی شیرینی، شیرینی، اسی طرح آپ دیکھیں سونے کی زردی جو مثال دی ہے مصنف نے، سونے پہ رنگ چڑھائیں تو وہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح شہد کی جو شیرینی ہے، میٹھا ہونا ہے، یہ راسخ ہے، یہ اس کو دوام ہے یعنی پائیداری حاصل ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں انفعالیہ۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں، کس کی؟ وہ کیفیت جو انسانی حواس سے حس کی جا سکے، اور یہ حس کی جا سکتی ہیں، یعنی یہ دیکھی جا سکتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، انسان کا رنگ جو زرد ہو جاتا ہے یا سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو شہد کی شیرینی کو چکھا جا سکتا ہے، سونے کی زردی کو دیکھا جا سکتا ہے، حواس سے اس کو کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو عرض ہے کم کے بعد یہ کیف تھا، انشاءاللہ باقی عرض اگلے مباحثے میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔